السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 جاری و ساری ہے، جس کا سبق نمبر 14 ہے، 22واں پارہ آج ہاف ہونے جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک ہم 5 صفحات انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ سورۃ سبا کو ہم شروع کریں گے اور اس کی شروع کی 32 آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سورت کا تعارف بھی پڑھیں گے۔ تو وہی بات جو اس سے پچھلے سیشن میں بھی ہم نے کی تھی، دیکھیں آج ہم ایک مدنی سورت کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اور مکی سورت کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑے بغور اس کا فرق بھی دیکھنا ہے مکی اور مدنی سورتوں کے مضامین کے اندر۔ اور کل آپ کے علم میں ہے کہ کلاس کے آخر میں ہماری 2 آیات رہ گئی تھی، تو ہم ان 2 آیات کو پہلے مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منافقین کا تذکرہ ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ اگر باز نہ آئے، المنافقون منافقون، اگر منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور وہ جن کے دلوں میں مرض مرد ہے اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ باز نہ آئے۔ تیسری کیٹیگری وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، والمرجفون اور افواہیں پھیلانے والے فی المدینہ مدینہ میں، اگر یہ 3 طرح کے لوگ باز نہ آئیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ تو ہم آپ کو ضرور ان پر غالب کر دیں گے، ثم پھر لَا يُجَاوِرُونَكَ وہ آپ کی ہمسائیگی نہیں رکھ پائیں گے، فیہا اس مدینہ میں، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، پھر یہاں پر رہنے کا بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ ملعونین، ملعون کی جمع ہے ملعونین، لعن یلعن سے اسم مفعول ہے، ملعونین ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اینما ثقفوا جہاں کہیں بھی یہ ٹھہریں، اخذوا پکڑ لیے جائیں، وقتلوا اور انہیں قتل کر دیا جائے، تقتیلا قتل کرنا۔ تو یہ تینوں الفاظ ثقفوا، اخذوا، قتلوا، تینوں الفاظ کیا ہیں؟ فعل مجہول ہے پیسو وائز۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ ہے۔ کس میں ہے اللہ کا یہ طریقہ؟ کب سے چلا آ رہا ہے؟ فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، خلو گزر چکے من قبل اس سے پہلے، ولن تجد اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلا کوئی تبدیلی، آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کا صفحہ نمبر 427 ہے، 22واں پارہ ہے، جس کی آیات 63 سے لے کر 73 تک یہ آیات اس پیج پر موجود ہیں، اور یہ آپ کہہ لیجئے آپ کی جو سورۃ الاحزاب ہے اس کا آخری پیج ہے، سورۃ الاحزاب کا آخری پیج ہے، بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألک الناس، یسألو سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، الناس لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کس بارے میں؟ عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ قل کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، انما علمها اس کا علم تو بس عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت، تکون قریبا بہت قریب ہو، لعل الساعۃ تکون قریبا اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت بہت قریب ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ نے، لعن الکافرین کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، سعیرا جہنم کو، بڑکتی ہوئی آگ کو، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون نہیں وہ پائیں گے،
ولیین کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی ولی، ولا نصیرا اور نہ ہی مدد کرنے والا، نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ آپ یہ الفاظ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے، کفار کے لیے کوئی ولی، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ اب کیا مقصد ہے اس بات کا؟ حکمت یہ ہے کہ یہ شدید طرح کی وعید ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک انسان مصیبت میں ہو لیکن اس کے دائیں بائیں کوئی اس کی حمایتی، کوئی اس کی مدد کرنے والا ہو۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ انسان مصیبت کے اندر ہے اور کوئی اس کی طرف مڑ کر دیکھنے والا بھی نہیں۔ تو یقین جانیے کہ وہ مصیبت کئی گنا تک بڑھ جائے گی یا نہیں بڑھے گی۔ تو یہ بڑی سخت قسم کی وعید ہے کفار کے لیے، اگر کوئی اس وعید سے سبق حاصل کرنا چاہے کہ ایک تو جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی حمایتی یا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیا جائے گا، وجوہہم، ان کے چہروں کو، وجہ ان کی جمع وجوہ، ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ کہاں پر؟ فی الناری، آگ میں۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، ہم اطعنا، اطاعت کرتے، اللہ، اللہ کی، واطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ ہائے افسوس، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، سید کی جمع سادہ، سردار، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلوا، تو انہوں نے گمراہ کر دیا، نہ ہمیں السبیل، سیدھے راستے سے۔ اے اللہ، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چلے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، دے انہیں، ضعفین، دگنا، من العذاب، عذاب، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، والعنہم، اور اے اللہ ان پر لعنت کر، لعنا کبیرہ، بڑی لعنت۔ یعنی یہ دیکھیں، جن کی جو بات ماننے والے ہیں وہ کفار، وہ جہنمی، جو دوسروں کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو جنہوں نے خراب کیا، وہ اللہ سے یہ کہیں گے، اے اللہ ان اپنے بڑوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ ربنا آتہم ضعفین، دو گنا عذاب دیں انہیں۔ کیوں دو گنا؟ ایک ان کی اپنی گمراہی کا، اور ایک ہمیں گمراہ کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا، تکلیف دی، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، تو اللہ نے ان کو بری کر دیا، فبرأ، پس بری کر دیا ہو ان کو، یعنی حضرت موسیٰ کو، اللہ نے کس چیز سے بری کیا؟ مما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ، اور وہ تھے اللہ کے ہاں، وجیہا، بڑے معزز، وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک گنونا اور گھٹیا قسم کا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگا دیا تو اللہ رب العزت نے انہیں اس الزام سے بری کیا۔ نامردگی کا یا جیسے بھی روایات ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس الزام سے بری کیا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا گیا ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو تم کوئی بھی ایسی بات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وقولوا، اور تم کہو، کیا کہو؟ قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم، وہ اصلاح کرے گا تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی۔ فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیاب ہو گیا، کیسے کامیاب؟ فوزا عظیما، بڑی کامیابی ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔
تو دیکھیے تقوی کا صلہ، تقوی کا جزا کس قدر بڑی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ پہلی چیز. اور دوسرا حکم ہے سیدھی بات کرو، قولاً سدیدہ، جھوٹ مت بولو، بہتان نہ لگاؤ، بات کو پھیر کر نہ کرو، قولاً سدیدہ، بالکل سیدھی بات کرو. اچھا جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے دو انعام ہیں. ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، بات سیدھی کرو گے تو دو انعام ہیں. کیا انعام ہے؟ اللہ اکبر. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تقوی اختیار کرو، پھر اگر اس کے بعد گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ ان کو بخش دے گا. بس تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. بڑی معروف آیات، جن آیات کے اندر یہ جو امانت ہم انسانوں کو سونپی گئی، اس امانت کا ذکر ہے. اس امانت سے مراد احکام و واجبات ہیں، شریعتیں ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، دین اسلام ہے. یہ امانت کا ذکر ہے کہ اس امانت کو پہلے کس کس پر پیش کیا گیا، انہوں نے انکار کیا، پھر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا، بے شک ہم نے پیش کیا، الامانتا، امانت کو، علی السماواتی، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبالی، اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، تو ان سب نے انکار کر دیا. ابا یأبا، چیپٹر کے ابا یأبا سے مونس جمع ہے ابینا، انہوں نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کیا؟ ان یحملنہا، یہ کہ وہ اس کو اٹھائیں گے. ان یحملنا، یہ کہ وہ اٹھائیں گے، ہاں اس امانت کو. زمین و آسمان نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں گے. وَأَشْفَقْنَا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس امانت سے، اس امانت کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے. تو کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. وَحَمَلَهَا، اور اٹھا لیا، ہاں اس امانت کو، الانسان، انسان نے، انہو، بے شک وہ، یعنی وہ انسان، کان ظلوما جہولا، وہ ہے ظالم بھی، بڑا ظلم کرنے والا ہے، اور بڑا جاہل ہے، وہ بڑا لا علم ہے، بڑا جہالت والا ہے، اور ظلم کرنے والا ہے کہ امانت کو خود اٹھایا بھی ہے اور پھر اب اس امانت کا حق بھی ادا نہیں کر رہا. اس میں اللہ کی ایک حکمت ہے. اس امانت کو انسانوں پر پیش کرنا، انسانوں کا اس کو ایکسپٹ کرنا، اٹھا لینا. اللہ اکبر. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. یہ تو انجام ہو گیا اہل نفاق اور اہل شرک کا. تو اہل ایمان کا بدلہ، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ توبہ قبول کرے. اب دیکھیں یہاں پر یتوبو کا مطلب توبہ قبول کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد علی آ رہا ہے. اللہ توبہ قبول کرے، علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کی اللہ توبہ کو قبول کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. اللہ اکبر. تو یہ بڑی معروف آیات ہیں سورۃ الاحزاب کی آخری آیات. آپ کے علم ہے کہ میں تقریباً ہر سورت کے آخر میں آپ کو یہ یاد کرواتا ہوں کہ سورت کے آخر کو بڑے غور سے دیکھا کریں، اس پوری سورت کا لب لباب اس کے اندر ہوتا ہے. بعض اوقات میں تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے 1 2 3 تفاسیر علماء کرام کے کلام کو پڑھتا ہوں. اللہ اکبر، علم کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، میری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے جنہوں نے مجھے اس کام پر مامور کیا کہ الحمدللہ پورا دن قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزرتا ہے. اور اللہ رب العزت تا دم حیات ہمیں اسی طرح دین کے سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے رکھے. یقین جانیے کہ یہ جو صورتوں کا آخر ہوتا ہے، پوری کی پوری صورت کا خلاصہ اس کے اندر ہوتا ہے. اگر وقت ہمیں اجازت دے تو کبھی میں آپ کو صرف یہ تطبیق کر کے بتاؤں کہ یہ ایک ایک آیت پوری پوری صورت پر محیط ہے. یعنی مطلب یہ جو آخری آیت ہے 73 سورۃ الاحزاب کے موضوعات کے ساتھ اس آیت کا یہ تعلق ہے، 72 کا اس موضوعات کے ساتھ یہ تعلق ہے.
مدینہ کے اندر یعنی مدنی صورتوں میں سے ہے، احکام و مسائل نازل ہوئے، پردے کے یہ سارے احکام نازل ہوئے، اور پھر ساتھ ہی بتلا دیا گیا آخر میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمان و زمین پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا تھا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ لیعذب اللہ کی حکمت کیا ہے اس تمام چیزوں سے، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مومن مردوں اور عورتوں سے غلطی نہیں ہوگی، وہ بالکل ہر طرح کی گناہ سے پاک ہوں گے، نہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بس اللہ کی طرف توبہ کرتے رہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیے۔ گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا، فخر محسوس کرنا، بار بار اس گناہ کو دہرانا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جب مومنوں کی توبہ کو قبول کرنے کا ذکر ہے تو اللہ کی صفات بھی غفور الرحیم آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ سبا کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 428 ہے، 22واں پارہ ہے، 22ویں پارے کا صفحہ نمبر 7 ہے، جس میں آیات سورۃ سبا کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کی آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ سبا مکی سورت ہے جس کی آیات کی تعداد 54 ہے، 54 ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 15 جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی مناسبت سے سورۃ سبا رکھا گیا، اور ایک قوم سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، قوم سبا، جس کا تفصیلی تذکرہ اس سورت کے اندر آ رہا ہے۔ اس کی جو 21 آیات ہیں ان میں عمومی طور پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے اور قیامت کے منکرین کا رد ہے۔ دیکھیں چونکہ مکی صورت ہے تو اس کے اندر عقیدہ آخرت کا اس بات ہوگا۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک میں سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ 15 سے 21 تک میں قوم سبا اور سیل العرم ایک جو عذاب آیا تھا ان پر، سیلاب کا عذاب، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک میں عمومی طور پر وحی پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک میں مشرکین کا قرآن کا انکار کرنا، قیامت کے دن دو گمراہ گروہوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 34 تا 35 میں مترفین کی طبیعت۔ مترفین کہتے ہیں جو عیاش پرست طبقہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے اندر، جو عیاش پرست خوشحال طبقہ، ان کا ذکر ہے، ان کی طبیعت اور رسولوں کا انہوں نے انکار کیسے کیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 36 سے 39 تک میں اللہ کی سنت کا اپنے بندوں کے بارے میں ذکر ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر 54 تک میں قیامت کے دن پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ ان موضوعات کو ذرا غور کے ساتھ پڑھیے۔ جی بارک اللہ فیکم، امید ہے کہ آپ نے موضوعات دیکھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ سبا کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یا جس کے لیے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، فی الآخرہ آخرت میں، اسی کے لیے آخرت میں بھی اسی کی تعریفیں ہیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ اللہ حکیم ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، الخبیر ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو نکلتا ہے، منہا اس زمین سے۔ کتنی یقین جانیے یہ وسیع ترین آیت ہے، جو زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ انسان، چرین پرند، دیکھیں جس چیز کو موت آتی ہے وہ زمین میں جاتی ہے، دانا ہے زمین میں جاتا ہے،
پانی ہے زمین میں جاتا ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ یعرج عروج سے نا، عروج اردو میں بلندی کو کہتے ہیں، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے یا جو آسمان سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا کافروں نے، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ لا تأتی، نہیں آئے گی، نہ ہمارے پاس الساعۃ، قیامت، قیامت تو ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، واو یہاں قسم کے معنی میں ہے، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، لتأتین، البتہ ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس۔ چیپٹر عطا یاتی، شروع میں لام لگا، آخر میں نون لگا، ڈبل تاکید ہوگی، لتأتین، البتہ ضرور آئے گی، کم، تمہارے پاس۔ کس کی طرف سے آئے گی؟ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، وربی، میرے رب کی قسم، وہ رب کی صفت آئی دوسری، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ کب آئے گی؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے۔ لا یعزب، نہیں ہے پوشیدہ، عنہ، اس سے، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، ذرے کے برابر بھی زمین و آسمان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ ہی اس سے چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر ایک واضح کتاب میں ہے، لوح محفوظ کے اندر، ایک کتاب کے اندر اس کو لکھ دیا گیا ہے، کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کفار تو صرف قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی مزید نشانیاں انہیں بتا دی کہ قیامت تو قیامت ہے، لیکن اس کائنات کی کوئی چیز ذرے کے برابر بھی، مثقال ذرۃ، ذرے کی مثل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی، نہ اس سے بڑی، مگر وہ فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں ہے، مگر وہ ایک کتاب مبین میں ہے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، فرمایا لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور معزز رزق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو سعوا، انہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، اس کو عاجز کرنے کی، جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں یہ کوشش کی کہ وہ ہماری آیات کو عاجز کر دیں گے، پس پش ڈال دیں گے، عاجز کر دیں گے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک، گندگی کا، پالیدگی کا۔ رجز اصل میں عربی زبان کو پالیدگی یا گندگی کو کہتے ہیں، اور شدید عذاب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جو بدترین قسم کا یا شدید قسم کا عذاب ہوگا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی یا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہماری آیات کو عاجز کرنے یا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاجز یعاجز سے معاجز کی جمع معاجزین اسم فاعل ہے۔ تو دیکھیں دو آیات ہیں، آیت نمبر 4 میں اہل ایمان کا بدلہ، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور آیت نمبر 5 کے اندر اہل کفر یا جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں جو کہ علم دیے گئے ہیں، الذی، وہ جو، انزل الیک، نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھ لیں گے، یرى الذین، دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہیں علم
دیا گیا ہے، کیا دیکھ لیں گے؟ وہ یہ دیکھ لیں گے کہ الذی انزل الیک من ربک هو الحق، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے، الی صراط العزیز الحمید، الی صراط راستے کی طرف، کون سا راستہ؟ العزیز الحمید، اس کا راستہ جو غالب بھی ہے، العزیز بھی ہے، اور الحمید قابل تعریف بھی ہے۔ وہ اللہ جو غالب اور قابل تعریف ہے، اس کے راستے کی طرف یہ حق رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے مضامین کے اندر مشرکین مکہ کا قیامت کا انکار کرنا، دین اسلام کا انکار کرنا، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا انہوں نے؟ هل ندلکم، کیا ہم آپ کی رہنمائی کریں، علی رجل ایک آدمی پر، یعنی ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بتلائیں، ینبئکم، ینبئکم وہ خبر دیتا ہے تمہیں، کیا خبر دیتا ہے؟ اذا مزقتم، فعل مجہول ہے پیسو وائز، مزقا یمزقو سے، علم یعلم کے وزن پر، اذا مزقتم جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، کل ممزقن ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جب تمہیں بالکل ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، انکم لفی خلق جدید، تو تم ایک نئی تخلیق میں آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیجئے کفار نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ آخرت کا مذاق کیسے اڑایا کرتے تھے کہ جو ان کی طرح کے کفار ہوتے یا انہیں اندیشہ ہوتا کہ یہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر دین اسلام میں داخل نہ ہو جائیں تو انہیں یہ کہا کرتے کہ آؤ تمہیں ایک بندے کو کے بارے میں بتائیں جو یہ کہتا ہے، یہاں راجل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا، انکم لفی خلق جدید۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 429 ہے، 22واں پارہ ہے، اور 22ویں پارے کا صفحہ نمبر 8 ہے، جس میں آیات 8 سے لے کر 14 تک کی آیات ہیں۔ سورت سبا چل رہی ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ افطرا، اچھا یہ فعل تو ہوتا ہے افطرا، حمزہ کی زیر کے ساتھ ہے افطرا، تو پھر یہاں پر ہے افطرا، کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں تھا افطرا، حمزہ نہیں جو شروع میں لگا سوال کرنے کے لیے، افطرا، کا مطلب کیا؟ افطرا اس نے باندھا ہے، افطرا تھا تو دونوں حمزوں کو ملا کر ایک کر کے زبر کر دیا گیا، افطرا، کیا اس نے باندھا ہے، علی اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، کیا انہوں نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بہی جنتن، یا انہیں جنون ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان پر کوئی جنون وغیرہ طاری ہو چکا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بل الذین، بلکہ وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ باتیں بڑی دور کی گمراہی ہیں ان کی۔ افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ لم دیکھیں فعل مضارع کو نفی اور ماضی میں لے جاتا ہے، افلم یرو، اور نون بھی گر گیا لم کی وجہ سے، افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الا، اس چیز کی طرف، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے، یعنی کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے یہ آسمان و زمین کو نہیں دیکھا؟ جو اللہ آسمان و زمین جیسی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم انہیں زمین میں دسا دیں، نخسف بہم، ہم دسا دیں انہیں الارض، زمین میں، او یا نسقط علیہم،
گرا دیں ہم ان پر کسف من السماء، آسمان سے ایک ٹکڑا، ہم انہیں زمین میں دسا دیں یا ہم آسمان کا ایک ٹکڑا ان پر گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے. کون سا بندہ؟ منیب، جو انابت کرنے والا ہے، جو کہ اللہ کی طرف مڑنے والا ہے. ہر ایسے بندے کے لیے بولیں اس میں کیا ہے؟ ایسے بندے کے لیے اس میں ایک نشانی ہے. لیکن عبد منیب کے لیے جو اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے، منیب. انابا ینیبو سے، اقام یقیمو کے وزن پر، انابا ینیبو سے اسم فاعل ہے منیب، جیسے مقیم ہوتا ہے قائم کرنے والا. منیب رخ کرنے والا، متوجہ ہونے والا. تو جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والا ہے اس کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے. زمین و آسمان کی جو پیدائش کو دیکھے گا وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کا کیوں انکار کرے گا؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ سبا ان صورتوں میں سے ہے جن میں ان دو انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، داؤد علیہ السلام کو، منا، اپنی طرف سے، فضلاً، فضل. اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل دیا. یا جبالو، اے پہاڑو، اوبی معہو، اوبی معہو، ان کے ساتھ تسبیح کرنے میں جڑ جاؤ. اے پہاڑو، داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے میں جڑ جاؤ. والطیر، اور پرندوں. اوبی مونس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کیونکہ جبال جمع ہے، مونس کے حکم میں ہے. دیکھیں ایک تو یہ فضل ہے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیحات کرتے. اور فضل، وَأَلَنَّا، اور ہم نے نرم کر دیا تھا، لہو، ان کے لیے، الحدید، لوہے کو، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. انعمل، یہ کہ عمل کرو، یا یہ کہ بناؤ، ورک کرو، بناؤ. کیا بنانا ہے؟ سابغاتن، سابغاتن کی جمع سابغاتن، زرہیں. جنگ کے اندر جو دشمن کے وار سے زرہ بچاتی ہے تو تم زریں بناؤ، زرہیں بناؤ. وقدر، اور اندازہ رکھو، فی السرد، جوڑوں میں. وہ جو زرہ کے جوڑ وغیرہ ہوں گے ان کے اندر اندازہ رکھو، یعنی نہ تو ان جوڑوں کو اتنا نرم بناؤ کہ دشمن کے وار سے فائدہ ہی نہ دے سکے، اور نہ اتنا سخت بناؤ کہ اس کے اندر لچک نہ ہو اور وہ ٹوٹ جائے. تو لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، زرہیں بناؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، انی بے شک میں بصیر، دیکھنے والا ہوں. کس کو؟ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. با کا یہاں کوئی معنی نہیں ہے، با زائد ہے. جو تم عمل کرتے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کا فضل تھا. وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے، الرِّیحَ، ہوا. ان کے لیے ہوا کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ مسخر کر دیا تھا. کیسے ہوا مسخر تھی؟ غدوہا، اس کی صبح کی منزل، شہرن، ایک مہینے کی تھی. ورواحوہا، اور اس کی شام کی منزل، شہرن، ایک مہینے کی تھی. غدوہا اور رواحوہا، ہا ضمیر ریح کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا جو کہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا. ان کی صبح کی منزل بھی ایک مہینے کی تھی اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی تھی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وَأَسَلْنَا کا کیا مطلب ہے جی؟ وَأَسَلْنَا، اور ہم نے کیا کر دیا تھا؟ بہا دیا تھا. عربی زبان میں سیلن کہتے ہیں سیلاب کو. اسلنا، ہم نے بہا دیا تھا، لہو، ان کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، عین القطری، قطر کہتے ہیں تانبا، عین کہتے ہیں چشمہ، عین القطری، تانبے کے چشموں کو ہم نے بہا دیا تھا. دیکھ لیجئے آج جن ممالک کے اندر تانبے اور ایسی دہاتیں زمین سے نکلتی ہیں، کس قدر ان کی معیشت مضبوط ہو جاتی ہے، ان کی اکانومی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے تانبے کے چشموں کو ان کے لیے بہا دیا تھا۔ مزید کیا فضل تھا؟ یعنی دیکھیں پہلا فضل تو ہوا کا ہے کہ اگر 1 مہینے کا سفر ہوتا تو ہوا کے ذریعے سے حضرت سلیمان اس سفر کو صبح کے ٹائم میں کر لیا کرتے تھے، صبح سے دوپہر تک میں، اور اگر ہواؤں کے ذریعے شام کا سفر ہوتا، 1 مہینے کا سفر ہوتا، تو وہ شام کے وقت میں اس سفر کو کر لیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے یہ! اللہ کا پہلا فضل ہوا، دوسرا فضل تانبے کو ان کے لیے سیلاب کی طرح بہا دیا، تیسرا فضل وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے مَن يَعْمَلُ، جو عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، ان کے رب سے کے حکم سے جو جنات ان کے سامنے کام کرتے تھے، یہ بھی تو اللہ کا فضل تھا۔ وَمَن يَزِغْ، اور جو ٹیڑھا پن دکھائے گا، منہم، ان میں سے، اور جو ان میں سے دائیں بائیں پھرے گا، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم چکھائیں گے اسے، اذاق یذیق سے نذق ہے، ہم چکھائیں گے ہو اسے، کیا چکھائیں گے؟ من عذاب السعیر، جہنم کا عذاب، بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اب وہ جن کیا کیا کام کرتے تھے، ان کے کاموں کی تفصیل ہے۔ یعملون، وہ کام کرتے تھے، لہو، ان کے لیے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے جنات وہ کام کرتے۔ من محاریب، محراب کی جمع محاریب، مطلب قلعہ کے معنی میں ہے، مختلف طرح کے قلعے وغیرہ بناتے تھے۔ وتماثیل، تمثال کی جمع تماثیل، اور مجسمے بناتے۔ وجفان، جفان کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ جفنتن کا جمع ہے، جفنتن، جفنتن ایک بڑے تھال کو کہتے ہیں، یا بڑا برتن، بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ کل جواب، جواب کہتے ہیں حوض، حوضوں کی طرح کے بڑے بڑے برتن جنات ان کے لیے بناتے تھے۔ وقدور، قدر ان کی جمع، وقدور، اور ہانڈیاں، ہانڈیاں جو جس میں کھانا پکاتے ہیں، ہانڈیاں راسیات، پختہ، راسیتن کی جمع راسیات، پختہ ہانڈیاں جنات ان کے لیے بناتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی آل، داؤد کے ماننے والوں شکر کرو۔ جب یہ عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، اتنے فائدے اٹھاتے ہو تو شکر بھی کرو۔ وقلیل، اور تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، شکر کرنے والے، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ فلما، پس جب، قضینا، ہم نے فیصلہ کر دیا، علیہ، ان پر، الموت، موت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم، نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی جنات کی، اعلی موت ہی، ان کی موت پر، ان کی موت پر نہیں رہنمائی کی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے جانور نے۔ تو دابۃ الارض سے زمین کا کون سا جانور مراد ہے بتائیے چیٹ میں۔ تاکلو، وہ کھا گیا، من سأتہ، ان کی لاٹھی کو، ان کے عصا کو وہ دابۃ الارض کھا گیا۔ ماشاءاللہ بنت اسلام ہیں، ختیجہ ہیں، ریبہ ہیں، ماشاءاللہ تینوں کا جواب درست ہے کہ دیمک یا گنج جسے کہتے ہیں، وہ دیمک ان کی اس لاٹھی کو کھا گئی۔ اللہ اکبر۔ فلما خر، پس جب وہ گرے، لاٹھی کو دیمک کھا گئی، وہ گرے، تبینت الجن، جن کے لیے واضح ہو گیا یا جنات کو پتہ چل گیا، اللو کانو، کاش کہ وہ ہوتے، یعلمون الغیب، غیب کو جانتے، ما لبثوا، نہ وہ ٹھہرتے، فی العذاب المہین، رسوا کرنے والی اس آزمائش میں، کہ حضرت سلیمان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنات تعمیرات کر رہے ہیں، اور کئی دن گزر گئے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اس کے اندر بھی ایک اللہ کی حکمت تھی، اس طرح سے ان کی موت کا آنا، جنات کو پتہ نہ چلنا، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ ان کے زمانے کے اندر لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا ان کی قوم کے
کہ جنات غیب کے علم کو جانتے ہیں، جنات غیب کے علم کو جانتے ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ غیب کے علم کو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا تو دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس اشکال کو رد کر دیا۔ بولے اس اشکال کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، کہ جنات خود کہنے لگے کہ کاش ہمیں غیب، کاش کہ وہ غیب جانتے ہوتے، جنات غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں تو نہ رہتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں، اور عصا کو، لاٹھی کو دیمک نے کھایا، اور آپ کے علم ہے کہ دیمک کو یہ ایک دن میں تو پوری لاٹھی کو نہیں کھاتی۔ تو اس طرح سے جنات نے اس چیز پر بہت افسوس کی۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 430 ہے، 22واں پارہ ہے، جس کا صفحہ نمبر 9 ہے، جس میں آیات 15 سے لے کر 22 تک کی آیات ہے۔ مکی بڑی خوبصورت سورت سبا چاہ رہی ہے، اور اسی آیت کی مناسبت سے، آیت نمبر 15 کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت سبا رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، البتہ تحقیق تھی سبا کے لیے، یعنی قوم سبا کے لیے، تھی قوم سبا کے لیے، کیا تھی جی؟ قوم سبا کے لیے تھی، فی مساکنہم، ان کے گھروں میں، ان کے گھروں میں قوم سبا کے لیے تھی آیتن، نشانی۔ قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں کیا تھی؟ ایک نشانی تھی۔ بولے جی قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں کیا تھی؟ نشانی۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اب بتائیے کیا آیت نمبر 15 آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے؟ آیت نمبر 15 کیا آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے؟ چلیں میں اپنی سکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ نہیں آ رہی، اسکرین نہیں آ رہی۔ بارک اللہ فیکم۔ امجد بھائی آپ بتائیے کیا میری سکرین آ رہی ہے؟ جی شیئر ہوگی، جزاک اللہ۔ چلیں جی بارک اللہ فیکم، امید ہے کہ اب واضح ہوگی۔ جی چلیں جی جی جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر، لقد کانا، البتہ تحقیق تھی، کس کے لیے تھی جی؟ لسبائن، قوم سبا کے لیے تھی، کیا تھی؟ فی مسکنہم، ان کے گھر میں، مسکن رہائش کی جگہ، ان کے گھر میں تھی آیتن، ایک نشانی۔ کیسی نشانی تھی جی؟ اللہ کی، جنتانی، دو باغات، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں۔ یہ جو قوم سبا کا علاقہ تھا موجودہ یمن ہے، موجودہ یمن کا علاقہ، قوم سبا کا علاقہ تھا جو بڑا زرخیز علاقہ تھا، سمندر کی حدود بھی تھیں، بحری سفر بھی آسان تھا، باغات بھی تھے، نہریں بھی تھیں، اللہ کی نعمتیں بھی تھیں۔ تو ان کی جو ملکہ تھی، ان کا نام بادشاہ تھا ملکہ سبا، انہی کی نسبت سے اس قوم کا نام بھی قوم سبا رکھا گیا۔ تو دو باغات تھے، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں۔ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، واشکروا لا، اور اس کا شکر کرو، بلدۃ طیبہ، پاک شہر ہے، پاک جگہ ہے، بڑی خوبصورت پاک صاف جگہ ہے، ورب غفور، اور معاف کرنے والا رب ہے۔ مطلب یہ اللہ کی کتنی بڑی ان پر نعمتیں ہیں کہ یہ جو تمہیں ہر طرح کا پاکیزہ حلال رزق دیا جاتا ہے، تو بلدۃ طیبہ ورب غفور، اور معاف کرنے والا رب ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا اس پر اللہ کا شکر کیا؟ نہیں۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ قوم سبا کا ذکر مکی صورتوں میں سے دوسری صورت کے اندر تفصیلی ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ یمن میں سفر کیا کرتے تھے، جس سفر کا ذکر سورت قریش میں بھی ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے۔ تو سردی کے اندر وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے، وہاں پر موسم اچھا ہوتا، گرمی میں وہ شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو چونکہ اہل مکہ اچھی طرح سے سبا کے بارے میں جانتے تھے، تو پھر قرآن مجید نے انہیں مزید وضاحت سے بتلایا، اور اس کے ذریعے انہیں اللہ کی یاد دلائی، تذکیر کی۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، عَلَيْهِمْ، ان پر، ہم نے ان پر بھیجا، سیل العارم، اللہ اکبر، عارم، عارم جمع ہے عرمتن کی، عارمتن کی، جس کا معنی ہے پتھر۔ تو ہم نے ان پر پتھروں کا سیلاب بھیجا۔
ہم نے ان پر پتھروں کا سیلاب بھیجا. سیل عربی زبان میں سیلاب کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَبَدَّلْنَا اور ہم نے بدل دیا ہم نے انہیں بدل دیا بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے 2 باغات کو ہم نے بدل دیا. ہم نے ان کو ان کے 2 باغات میں بدل دیا. کس سے بدل دیا؟ جنتینی 2 باغات سے. پہلے جو ان کے 2 باغات تھے دائیں بائیں بڑے اچھے میوہ جات والے، اب ان 2 باغات کو 2 باغات سے بدل دیا گیا. اچھا یہ 2 باغات کیسے تھے؟ ذواتئی والے. ذات اگر ایک چیز ہو مؤنث کے لیے مثلا کہتے ہیں نا ذات المال، مال والی. تو وہ جو باغ تھے ذواتئی، 2 ہوں صاحب کے معنی میں، والے کے معنی میں. ذواتئی اکل خمت بد مزہ ذائقے والے. ذواتئی اکل ذائقے والے تھے. کیسا ذائقہ؟ خمتن بد مزہ. ایسی چیز جو گلے سے نیچے بھی نہ اترے. ان کے باغات کے اندر ایسے پھل ہو گئے. ان کے باغات کے اندر ایسے پھل ہو گئے. وہ اصلن اور جاؤ کے درخت وغیرہ. جاؤ یہ جو جنگلی جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ شیء من سدرن اور کچھ بیری کے قلیل تھوڑے سے. کچھ بیری کے درخت. یعنی پہلے ان کے بڑے سرسبز و شاداب باغات تھے، پھر ان 2 باغات کو بدل دیا گیا. کس چیز سے بدل دیا گیا؟ بد ذائقہ، بد مزہ ذائقے والے باغات سے، اور جاؤ والے، اور کچھ بیری کے درختوں والے. یہ کیوں کیا ان کے ساتھ ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ یہ جو ان پر عذاب آیا اللہ نے فرمایا ذالک جزینا، یہ ذالک یہ جزینا ہم نے بدلہ دیا ہم نے انہیں بدلہ دیا بعض سبب کے معنی میں بما کفروا جو انہوں نے کفر کیا تھا. یہ اصل میں ہم نے انہیں ان کے کفر کا بدلہ دیا. وَهَلْ نُجَازِي اور نہیں ہم بدلہ دیتے الا الکفور مگر ناشکروں کو. مطلب یہ جو ایسا عذاب کی صورت میں بدلہ ہوتا ہے یہ اللہ کے ناشکرے بندوں کے لیے ہوتا ہے. ایسا عذاب کا بدلہ بولے کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے جو ناشکرے بندے ہوتے ہیں اصل میں ایسا عذاب کا بدلہ ان کے لیے ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا بینہم ان کے درمیان، ہم نے بنایا ان کے درمیان وَبَيْنَ الْقُرَىٰ قریت ان کی جمع قرا، اور بستیوں کے درمیان. ہم نے ان کے درمیان اور بستیوں کے درمیان بنا دیا التی جو بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی فیہا ان بستیوں میں. ہم نے ان کے اور برکت والی بستیوں کے درمیان بنا دیا. یعنی ان کے درمیان مطلب اہل یمن، اہل سبا اور وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، سے مراد شام کی بستیاں ہیں. شام اور سبا یعنی یمن کے درمیان میں ہم نے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ قرن ظاہرہ. قرن قریت ان کی جمع ہے. قرن ظاہرہ بہت سی نمایاں بستیاں. ہم نے ان کے اور وہ بستی جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی مطلب شام، ہم نے ان کے اور شام کے درمیان میں بہت سی برکت والی بستیاں بنا دی. وقدرنا اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا فیہا اس میں السیر چلنے کے اندازے مقرر کر دیے. چلنے کے یعنی وہ جو ان کے سفر بھی ہوتا تھا وہ بے رونق نہیں ہوتا تھا. ان کو پتا ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد یہاں پر یہ والی بستی آ جائے گی، یہاں پر یہ والی بستی آ جائے گی. تو سفر کے اندر بھی انہیں امن و امان حاصل ہو گیا تھا. سیرو فیہا لیالیا، سارا یہ سیرو سے فعل امر ہے. سیرو چلو فیہا ان بستیوں میں. کتنا چلنا ہے؟ لیلۃ کی جمع لیالیا راتیں. وہ ایامن یوم ان کی جمع ایام اور دن اور راتیں ان بستیوں میں چلتے رہو. آمینین امن والے ہو کر. راتیں اور دن ان بستیوں میں چلتے رہو امن والے ہو کر. فقالو بس انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب باعد دور کر دے، اے ہمارے رب دوری ڈال دے بین اسفارنا سفر کی جمع اسفار ہمارے سفروں کے درمیان.
یعنی انہیں یہ نعمت پسند نہیں آئی، بالکل جس طرح وہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، انہوں نے منو سلوا کے بدلے میں کہا حضرت موسیٰ کو کہ ہم یہ منو سلوا نہیں کھا سکتے، تو آپ اس طرح کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ ہمیں کوئی زمین کی جو دالیں ہیں اور پیاز ہے اور ایسی چیزیں ہمیں تو یہ چاہیے۔ اب ان کے بھی جگہ جگہ پر سٹاپ تھے، یہ رکتے، امن و امان کے ساتھ سفر کرتے، چوری ڈاکہ زنی کے خدشات امکانات کم تھے، لیکن انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے۔ مطلب یہ کیا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سٹاپ آ جاتا ہے، ہم رکتے ہیں، امن و امان نہیں، اے اللہ دور دور کر دے۔ وَظَلَمُوا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں بنا دیا، احادیث، باتیں، ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، گزری ہوئی باتیں بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، نبی یہ پیچھے گزرا تھا، اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ہم نے انہیں ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لکل صبار، ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے، شکور، بہت شکر کرنے والے کے لیے، بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو دیکھیں بالکل اہل مکہ، مکی صورت ہے یہ، اہل مکہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، بڑے امن و امان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جس کا اللہ رب العزت نے انہیں یاد بھی کروایا، جس امن و امان کو اللہ رب العزت نے انہیں یاد بھی کیا کہ تمہیں تو سفر سے بھی تم اتنے مایوس ہو گئے ہو، کیونکہ لوگ تم بیت اللہ کے، کعبۃ اللہ کے متولی ہو، رزق وافر مقدار میں آتا ہے، وَآمَنَهُم مِّنْهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے تمہیں خوف سے بھی امن عطا کر دیا ہے، کھانا بھی تمہیں وافر مقدار میں عطا کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں قوم سبا کے پاس بھی تھی، انہوں نے اعراض کیا تو ان کا انجام دیکھ لو کیا ہو۔ تو گویا کہ اہل مکہ کے لیے ایک بہت بڑی اس میں تنبیہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے، ظنہ، اپنے گمان کو، ابلیس نے جو ان کے بارے میں گمان کیا ہوا تھا یا جو پلاننگ تھی اس نے اس کو سچ کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس کی اتباع کی، إِلَّا فَرِيقًا، مگر ایک گروہ، من المومنین، مومنوں کا، اکثریت نے ابلیس کی اتباع کی مگر مومنوں کے ایک فریق، ایک گروہ کے علاوہ۔ وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا اس کے لیے، عَلَيْهِمْ، ان پر، نہیں تھا اس کے لیے ان پر، من سلطان، کوئی غلبہ، ابلیس کا ان پر کوئی زبردستی تو نہیں تھی، کوئی غلبہ تو نہیں تھا، الا، مگر، اللہ کی حکمت تھی، اصل میں اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اور بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں شیطان یا ابلیس کے اندر اللہ کی حکمت، تو دیکھیں کہ اللہ کی حکمت ہے، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن، اس کے مقابلے میں جو ہوا منہا فی شک، جو اس آخرت سے شک میں ہے، تاکہ ہم جان لیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک پر ہے۔ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، ہر چیز پر نگہبان ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ اکبر۔ مکی صورت ہے، عقیدہ توحید ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، قل کہہ دیجئے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، پکارو تم، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو، زعمتم، تم نے گمان کر رکھا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ رکھا ہے انہیں پکارو، لا یملکون، نہیں وہ ملکیت رکھتے، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں۔ جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ رکھا ہے ان کو پکارو، وہ تو ذرے کے برابر بھی آسمانوں اور زمین میں ملکیت نہیں رکھتے۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، فیہما، ان دونوں میں، مطلب آسمانوں اور زمین میں، نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں، کیا نہیں ہے، من شرکن، کوئی حصہ، کسی طرح کی شراکت داری نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے ان کی اس میں، کیونکہ زمین و آسمان اللہ کے لیے ہیں،
وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے منہم من ظہیر ان کی طرف سے کوئی غالب آنے والا یا کوئی مدد کرنے والا، کوئی ان کی طرف سے غالب آنے والا یا مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 431 ہے، 22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 10 ہے، ہمارے آج کے لیسن کا آخری صفحہ ہے جس پر آیات 23 سے لے کر 32 تک کی آیات ہیں، اللہ اکبر، جن میں عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے اور عقیدہ رسالت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے، قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے، اور قرآن مجید کا بھی، اور اہل مکہ کا، کفار کا قرآن مجید کے بارے میں کیا رویہ تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اور نہیں نفع دے گی، فائدہ دے گی، شفاعت عندہ اس کے پاس، اس کے ہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، عندہ اس کے ہاں یعنی اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کوئی شفاعت سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا مگر لمن اذن لہ جس کو اس نے اجازت دی۔ تو یاد رکھا کریں جو قیامت کے دن اللہ کے انبیاء، رسول، اللہ کے نیک بندے دوسروں کی سفارشیں کریں گے، ان کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، کوئی بھی سفارش کرے گا اللہ کے حکم سے کرے گا، اس کے حکم کے بغیر انبیاء رسول بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ نمبر دو، اسی کے لیے سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا۔ سفارش کرنے والے جو شافعین ہوں گے اور مشفوع لہ جس کی سفارش کی گئی ہے، دونوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہی ہوگا، حتی یہاں تک کہ اذا فزع جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا وہ کہتے ہیں الحق حق کہا، بولے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کہا اصل میں اللہ نے حق ہی کہا، کیونکہ وہ اللہ حق کے علاوہ تو کچھ نہیں کہتا، تو وہ اللہ نے حق ہی کہا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہ بلند ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 23 حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس کی مختلف تفسیریں ہیں، واللہ عالم جو سب سے درست معلوم ہوتی ہے، جس کی احادیث سے بھی صراحت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی فیصلے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس روب سے بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، پھر جب ہوش آتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، تو جواب ملتا ہے اس نے حق ہی کہا، تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ اور تفاسیر بھی کی گئی، کچھ نے اس کو قیامت کے دن کے ساتھ بھی جوڑا۔ اللہ اکبر۔ قالو انہوں نے کہا الحق حق ہی کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بلند اور بڑا ہے، کبیر ہے۔ قل کہہ دیجئے من یرزقکم کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، کہہ دیجئے کون تمہیں زمینوں آسمان سے رزق دیتا ہے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ، کون رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِنَّا او إِيَّاكُمْ یا تم، بے شک ہم یا تم، بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا کھلم کھلا گمراہی میں، ہم اور تم یا ہدایت پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ اللہ اکبر۔ قل کہہ دیجئے لا تسألون، سأل یسأل سے فعل مجہول ہے، لا تسألون نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس کے بارے میں جو اجرمنا ہم نے جرم کیے، جو ہم نے خطائیں کی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ولا نسأل اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا، عما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور جو ہم جرم کرتے ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا جمع کرے گا ہمارے درمیان ربنا ہمارا رب،
ہمارا رب ہمارے درمیان جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا، ثم یفتح، پھر وہ کیا کرے گا؟ فیصلہ کر دے گا. فتح یفتح فتح کے معنی میں ہے، کھولنے کے معنی میں ہے، مطلب پھر فیصلہ کر دے گا بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ. پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ فتاح ہے، بہت فیصلہ کرنے والا، اور علیم، علم رکھنے والا ہے. وہ اللہ، اس کی صفات میں سے فتاح بھی ہے، وہ فیصلے کرنے والا بھی ہے، اور العلیم، علم رکھنے والا بھی ہے. قل کہہ دیجئے، ارو دکھاؤ تم، نی مجھے، کہہ دیجئے تم مجھے دکھاؤ، الذین ان لوگوں کو جو الحقتم بہ شرکاء، جن لوگوں کو تم نے شریک بنا لیا ہے. الحق یلحق، اردو میں جو آپ الحاق کہتے ہیں، کانٹیکٹ ہونا، جڑنا، ملنا. الحق تم، جن کو تم نے الحاق کر لیا ہے، ملا لیا ہے، بھی اس کے ساتھ شرکا، شریک بناتے ہوئے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس اللہ کا کوئی شریک ہو. مجھے دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے. بلکہ هو اللہ، وہ اللہ ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکیم ہے. بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ غالب اور حکیم ہے. اللہ اکبر. عقیدہ آخرت کے بعد عقیدہ رسالت کی طرف آئیے. عقیدہ توحید بھی گزرا، عقیدہ رسالت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے. کافہ جمیع یا کل کے معنی میں، مطلب ہر ایک کے لیے. للناس، لوگوں میں سے، لوگوں میں سے ہم نے آپ کو ہر ایک کے لیے بھیجا ہے. بشیرن، خوشخبری دینے والا بنا کر، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر، وَلَكِنَّ، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا يعلمون، علم نہیں رکھتے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن کا میعاد ہے، ایک دن کا وعدہ ہے. کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا کیا ہے، ایک دن مقرر ہے، معین ہے، میعاد ہے. میعاد مقرر یا معین کے معنی میں. میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے. لا تستأخرون عنہ ساعتا، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے، ولا تستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھو گے. وہ جو ایک دن مقرر ہے، نہ تم اس سے پیچھے رہو گے اور نہ تم اس سے آگے بڑھو گے. وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے کہا، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن پر. کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ولا، اور نہ ہی، بالذی بین یدیہ، جو آپ کے سامنے ہے. سامنے یہاں پہلے کے معنی میں ہے، جو آپ سے پہلے ہے، نہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کافروں کا قرآن مجید کے بارے میں یہ رویہ تھا. اللہ نے فرمایا، وَلَوْ تَرَا، کاش کہ آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم ہوں گے، موقوفون، وقف یقف سے اسم مفعول ہے، موقوف، اور اس کی جمع موقوفون، جب ظالم روکے جائیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. جب ظالموں کو ان کے رب کے ہاں روک دیا جائے گا، یرجع بعضہم، لوٹائیں گے ان کے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، القول، بات کو، بعض کی طرف بات کو لوٹائیں گے. اچھا کیا مطلب جی بعض کی طرف بات کو لوٹائیں گے؟ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے آیات کے اندر ہی. اللہ اکبر. عربی زبان کا ایک بڑا خوبصورت قاعدہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے. اور اسی طرح ایک قاعدہ ہے کہ الحدیث یفسر القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہیں. تو دیکھیں یہاں قرآن کے ذریعے تفسیر، کہ پہلے آیا کہ بعض کی طرح بات کو لٹائیں گے. اب ہمارے جیسا کامل علم بندہ اس آیت کو پڑھے تو کیا مطلب جی بعض کی طرف بات کو لٹائیں گے؟ تو تفسیر آ گئی، یقول الذین
کہیں گے وہ لوگ جو الذین استضعفوا جو کمزور تھے، استضعف یستضعف ضعیف سے ہے اردو میں، جو ضعیف کمزور کے معنی میں، وہ لوگ جو کمزور تھے یا جنہیں کمزور رکھا گیا تھا، وہ کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، متکبرین سے، کمزور لوگ متکبرین سے یعنی بڑوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے نا، لکننا مؤمنین، تو ہم ایمان والے ہوتے، ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم ایمان والے ہوتے۔ یہ تو کمزور کہیں گے متکبرین سے۔ اب تکبر کرنے والے ان سے کیا کہیں گے؟ وہ سوری واؤ نہیں ہے، قال الذین استکبروا، کہیں گے متکبر، کس سے کہیں گے؟ للذین استضعفوا، کمزوروں سے کہیں گے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ انحن صددنا، کیا ہم نے روکا تھا؟ کم تمہیں عن الہدی، ہدایت سے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، تمہارے پاس ہدایت کے آنے کے بعد کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا ہوا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے، بل کنتم، بلکہ تم تھے، مجرمین، مجرم۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 22ویں پارے کے صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک 5 صفحات کو مکمل کیا۔ الحمدللہ 22واں پارہ نصف ہو گیا ہے۔ آنے والے ہفتے کے 2 سیشنز کے اندر الحمدللہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا 22واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا سیکھنے اور کوڈ سے بھرپور فائدہ اٹھانے سے پہلے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔